السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائے نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات، دماغ سے وجدان پر۔ جب سے دنیا چلی ہے، لوگ مختلف چیزیں بنا بھی رہے ہیں اور بگاڑ بھی رہے ہیں، اور سب کچھ یہ علم اور دانش اور آگاہی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہم جانتے جاتے ہیں چیزوں کو، تو ہماری زندگی میں آسانیاں تو پیدا ہونی چاہیے تھی نا، اور ہوئی بھی ہیں۔ جن لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، ان آسانیوں سے اور ان معلومات سے جو انہیں ملی کسی بھی طرح سے یا انہوں نے حاصل کی، تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کہ یہ جو آگاہی ہے نا، یہ جو دماغ میں آپ کو چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، منفی اور مثبت کا جب پتہ چل جاتا ہے آپ کو، تو پھر یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اور میں اسے عذاب کہتا ہوں۔ آگاہی کو میں عذاب کہہ دیتا ہوں، حالانکہ آگاہی جو ہے وہ بہت بہت اچھی چیز ہے۔ اگر آپ کسی چیز سے آگاہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کس چیز کا، لیکن یہ عذاب ہے، کیونکہ جب تک ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو ہم اپنی ذات میں بھی مشکل میں ہوتے ہیں، اور جب ہم خود عمل پیرا ہوتے ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس، اپنے بچوں میں، اپنے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کے درمیان جو معاملات ہیں اس میں دیکھتے ہیں، تو وہ آگاہی ہمیں بس جینے بھی نہیں دیتی، اور وہ اتنا مجبور کر دیتی ہے جسم و جہاں کو کہ ایک کرب کی جو ہے نا وہ حالت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس وقت ملک میں بھی ہمارے ملک کی جو حالت ہے وہ تقریباً ہمارے لوگوں کی ذاتی زندگیوں سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ فردی ملت کے وہ ہوتے ہیں نا، وہ سارے اکائیاں ہوتے ہیں، تو ایک ایک فرد جو کام کر رہا ہے، جو حرکتیں کر رہا ہے، جو کرتوتیں کر رہا ہے، وہ بحیثیت قوم پھر ایک وہ اجتماعی طور پر وہ ایک معاملہ بن جاتا ہے، اور وہ سارا کچھ جو ہمیں آج کل نظر آ رہا ہے، جس میں بد لحاظی، بد اعتمادی، بے حیائی، بے ایمانی، اور ہر غلط چیز کو جانتے ہوئے بھی، آگاہ ہوتے ہوئے بھی پوری اویئرنیس ہے اس وقت، یعنی کہ اتنی معلومات کا جو خزانہ ہے، وہ شاید ہم نے بچپن میں تو ہم کوئی ایک چیز کے بارے میں جاننے کے لیے 100 طریقے اختیار کرتے تھے، تو تب کہیں جا کر ہمیں اس بات کی آگاہی ہوتی تھی یا پتہ چلتا تھا کہ اچھا اس طرح، اور کئی چیزوں کا تو میں اب اتنی عمر میں آنے کے بعد مجھے پتہ چل رہا ہے، یعنی کہ وہ میں ان کو نہیں جان سکا تھا کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور یہ کیسے ہیں۔ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، جیسے رحم ہے، تو رحم اس کو بھی کہتے ہیں جہاں بچہ پرورش پاتا ہے ماں کے پاس، اور رحم اس کو بھی کہتے ہیں جو ہم ایک دوسرے پر کھاتے ہیں۔ اور رحم ہے کیا؟ رحم کا جو بنیادی مطلب تھا، وہ جب میں نے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ رحمت بھی وہی ہے، رحم بھی وہی ہے۔ تو یہ ہے کیا؟ یہ در حقیقت کسی دوسرے کا بوجھ جو اٹھانا ہے نا، اس کے معنی یہ ہیں۔ بوجھ اس طرح سے ہے کہ آپ کسی کے اس طرح کے مددگار بنتے ہیں کہ آپ اس کی کوئی تکلیف کو آپ اٹھا لیتے ہیں، اس کی جگہ پہ آپ اس کے ساتھ رحم دلی کرتے ہیں۔ وہ رحم دلی یہی ہے کہ آپ اس کے کوئی مالی معاملات، اس کے کوئی اخلاقی معاملات، اس کے کوئی گھریلو معاملات، اس کی ذات، اس کی کوئی جسم کی کوئی ضروریات، اس کے لیے جب آپ اس کی بجائے آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ یہ رحم کرتے ہیں، یہ رحم دلی ہے۔ اور یہ نیست و نابود ہو چکی ہے اس وقت دنیا میں ہی، لیکن یہ کہ کم از کم ہمارے ریجن میں مجھے نہیں اب نظر آتی۔ چند ایک وہ چلیں، وہ آٹے میں نمک بھی نہیں بلکہ نمک سے بھی کم مقدار میں وہ لوگ ہیں جن کے سہارے یہ لفظ بھی جو رحم ہے یا رحمت ہے، اس کی کوئی فضیلت ہے۔ ورنہ دیکھ لیں آپ، اس وقت
ایک ماں کے جنے بیٹے یا بیٹیاں آپس میں بغض رکھتے ہیں، آپ کی حقیقی سگی اولاد جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے پر بھی، اور بالکل وہ برابری کی سطح پہ آ جاتی ہے، یہ دیکھے بغیر کہ آپ خدا سے متھا لگا سکتے ہیں جو آپ کا مالک ہے، رب کائنات، اس سے آپ متھا نہیں نہ لگا سکتے، اس کے آگے آپ سرنگوئی ہوتے ہیں۔ تو رب نے قرآن میں کوئی، مجھے تو نہیں گنتی، لیکن یہ کہ سنا یہی کہ 5-7 جگہ پہ رب نے اپنے 7 ماں باپ کا ذکر کیا ہے کہ میرے ساتھ صحیح چلنا ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح چلنا ہے، یعنی کہ اس نے اپنے سے نیچے اگر دنیا میں کوئی نائب چھوڑا ہے تو وہ ماں اور باپ ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کیا حالات ہے، وہ بہت اچھے جو بچے ہیں نا، جو بڑے، جنہیں ہم کہتے ہیں جی یہ تو اچھا چل رہے ہیں اور یہ تو بڑے اچھے ہیں، کام کاج میں بھی اچھے ہیں، وہ بھی جھٹک دیتے ہیں اپنے والوں کو کہ آپ کو نہیں سمجھ، حالانکہ وہاں پر آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے ان کو۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں رب کو کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ تو یہ رب نے اپنے ساتھ جوڑا ہے جن کو، کہ میں اور میرے بعد یہ دنیا میں، اور ایک اور بھی ہے عورتوں کے لیے، جو عورتیں تو خیر وہ کسی طرح سے بھی اس کو لاتی بھی نہیں، اس طرح سے وہ کہتے ہیں چھڈو چھڈو، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ؟ تو وہ شوہر ہے، جسے اردو میں مجازی خدا کہا جاتا ہے۔ ایک تو حقیقی خدا ہے نا، ایک مجازی خدا ہے۔ اور ہندوؤں میں اس دن سن رہا تھا کسی کی بات، تو وہ کہہ رہا تھا، وہ اس کو کہہ رہی تھی، اور تو کسی ٹک ٹاک وغیرہ میں ہی، کہ جی مجھے بھگوان یا مجھے کب ملے گا، وہ کب میرا اس سے سامنا ہوگا؟ تو اس نے کہا تمہارے گھر میں ہے۔ وہ بڑا منہ چڑھا چڑھو کے اس نے کہا ہاں ہے تو ہے، لیکن لیکن گرو جی، یہ ہے کہ سمجھتے بھی ہیں ہم اس چیز کو، جانتے بھی ہیں، پھر بھی ہم قدرت کے اس اہم ترین موضوع پر نڈر اور بے باک ہو کر بد لحاظی کر رہے ہیں، جس کی سزا نہیں ہے۔ سزا کیا، اس کی معافی نہیں ہے، اس کا کوئی آپ ادا نہیں کر سکتے کہ جس کے بدلے میں کوئی یہ کر دوں تو وہ کر دوں تو معافیاں مانگ لوں تو اس کا کوئی نیبل بدل ہو جائے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ میں تو اپنے آپ کو وہ جھلے نہیں کہتے، وہ چلے، ان کی فہرست میں اپنے آپ کو ڈالتا ہوں کہ ہم لوگ تو چلے ہیں آسی تھے۔ اسی اگر ذکر کرنے ہیں، جیسے ہوں میں اس ولاگ ذکر کر رہے ہیں، درد دا کوئی تکلیف دا جو آگاہی ہے میرے کو، جو میری معلومات نے، شاید میں بھی ہوتے تھے پورا نہیں اترتا ہوں گا، میں بھی نہیں اس پہ پورا اترتا ہوں گا، میں بھی خطا کار ہی ہوں، لیکن کم از کم یہ جانتا ہوں اور اس کو میں مانتا ہوں، اور میں بتاتا ہوں اپنے بچوں کو، جن تک میری یہ بات پہنچے گی، آواز میری پہنچے گی، شاید ان میں سے کسی کے دل کو یہ منور کر جائے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ اس دنیا میں ہم رہنے کے لیے بے شمار پاپڑ بیلتے ہیں، روزانہ صبح ایک نئی مشکل کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، شام کو جب وہ حل ہو جاتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، شکر بھی کیا ادا کرتے ہیں، بس کہتے ہیں چلو ہو گیا کام، یہ تو ختم ہوا نا کام، اور دوسرے دن پھر ایک اور بڑی مشکل سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس مشکل جگہ پہ جہاں پر امتحان ہی امتحان ہے، آپ کا ہر وقت آپ کا سامنا جو ہے وہ کسی نہ کسی مشکل سے ہوتا ہے، اور مشکلات ہی در حقیقت زندگی ہیں۔ یہ زندگیاں جو ہماری ہیں نا، یہ مشکلات کے اوپر ہی کھڑی ہیں۔ اگر ان میں سے مشکلات آپ نکال دیں تو آپ تو ڈیڈ باڈی ہیں، اور جس طرح کہ آج کل ڈیڈ باڈی کی شکل میں لوگ رات 8-9-10 بجے کے بعد بستر پر آ جاتے ہیں، اور پھر دوسرے دن دوپہر 2 بجے تک تقریباً میرا خیال 14-15-16 گھنٹے جو ہیں وہ ڈیڈ باڈی کی شکل میں پڑے رہتے ہیں، اور ساتھ ان کے موبائل ہوتا ہے جس کی لیڈ بھی لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ، بجلی کے ساتھ، تاکہ وہ چارج ہوتا رہے اور بند نہ ہو۔
تو وہ ڈبل شعائیں جو ہیں نا وہ آپ کے، اور چکر جو ہیں آپ کے گرد، شعاؤں کے جو چکر ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور رات کے وقت آپ قدرت سے لڑ کر کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں، اور دماغ بھی اپنا ضائع کر رہے ہوتے ہیں مختلف فضول چیزوں میں، اور نیند کو بھی آپ بھگاتے ہیں زبردستی، اور پھر آہستہ آہستہ آپ اس کے عادی مجرم ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ آپ کہتے ہیں مجھے، ہمیں تو نیند نہیں آتی۔ نیند کیسے آئے؟ نیند تو تب آئے گی نا جب آپ صبح جاگیں گے، اور رات کو پھر آپ کو نیند آئے گی۔ تو اگر آپ صبح جاگیں گے ہی نہیں، شام کو آپ جاگیں گے، تو رات کو کیسے نیند آئے گی؟ وہ تو سائیکل ہی پورا الٹا ہو گیا نا۔ تو جب آپ قدرت کے اینٹی سائیکل میں آ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کی صحت بھی آپ سے ہاتھ چھڑاتی ہے، آپ کی عزت بھی آپ سے ہاتھ چھڑاتی ہے، مال و دولت سے بھی آپ دور ہو جاتے ہیں۔ وہ بالکل صحیح کسی نے کہا ہے کہ جو صبح نہیں اٹھتا وہ کھوتا ہے، کئی طرح کا کھوتا ہے، وہ گدھے والا کھوتا بھی اور کھونے والا کھوتا بھی۔ تو بس یہ جنہوں نے سمجھ لیا، جنہوں نے پا لیا اس چیز کو کہ مرنا تو ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ صحت مند رہ کر آپ دیر سے مریں گے، وہ قسمت میں کئی دفعہ کو حادثہ بھی لکھا ہوتا ہے، تو وہ آ جاتا ہے، وہ آنی آ جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اپنے دم سے تو آپ کو حکم ہے نا کہ آپ چھلانگ نہ لگائیں۔ آپ بلڈنگ پہ کھڑے ہو کر تو اس پہ چھلانگ نہ لگا دیں، ورنہ تو بچاؤ ہو ہی جائے گا نا، اور قومیں بچ رہی ہیں۔ ہمارے سامنے ہیں کئی قومیں جو ہیں وہ 90 100 سال تک جاتی ہیں آرام سکون سے، بلکہ وہ زیادہ محسوس کرتی کہ ہم نے زیادہ جی لیا، اتنا زیادہ کیا جینا۔ تو یہاں پر اب وہ 35 پہ تو ہم آگے ہیں، 35 ہمارا جو ایج کا آ گیا جو اندازتاً، یعنی کہ 30 میں بھی جا رہا ہے بندہ، 40 45 میں بھی جا رہا ہے۔ اس سے اوپر کی زندگی پا ہی نہیں رہے نئے لوگ، جنہوں نے سن 80 کے بعد یا 90 کے بعد خاص طور پہ جنم لیا ہے، وہ تو خیر منائیں، کیونکہ انہوں نے تیاری خود کی ہوئی ہے اپنی جانے والی۔ وہ اللہ توکل ہی ہے کہ کئی لوگ بہت کچھ برا بھلا کر کے بھی زندہ رہتے ہیں، وہ بھی ایک کہانی علیحدہ ہے کہ ان کی کہانی لمبی کیوں ہوتی ہے، انہوں نے کیوں اتنا لمبا سفر کر کے طے کر کے جانا ہوتا ہے، تو وہ ایک علیحدہ سی چیز ہے، وہ بھی ہے۔ بخت تو خیر ہے ہی نا، وہ تو مسلم حقیقت ہے کہ آپ کے بخت ہیں، لیکن جو بدبختی ہے نا، یہ در حقیقت نہیں ہے، آپ کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ بخت لکھے ہوئے ہیں، یہ بڑی باریک بات میں کر رہا ہوں، لیکن بدبختی جو ہے نا یہ ہم خود اپنے سر پر سجاتے ہیں۔ جیسے کہ اتنی معلومات اور اتنی ماضی اور حال کو جانتے ہوئے بھی آپ کسی غلط چیز کو سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی، وہ چاہے سیاست میں ہے، چاہے آپ کی ذاتی زندگی میں ہے، چاہے کاروباری زندگی میں ہے، آپ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ وہ بالکل ایک چھوٹی سی میں نے سنی تھی ایک دفعہ بات، تو اس نے کسی نے کہا کہ جی میں نے اس کو کہا کہ جاؤ چینج لے کر آؤ، پیسوں کا کھلا لے کر آؤ۔ تو میرا خیال تھا کہ میں اس 5,000 میں سے 200 300 اس کو دے دوں گا، لیکن وہ پیچھے سے ہی 200 300 روپے بیچ میں سے نکال کر لے کر آیا جی۔ اس نے کون سے گننے ہیں پیسے، 10 10 روپے یا 50 50 روپے کے نوٹ ہے، تو یہ کدھر گنتا رہے گا، پکڑ کے جیب میں ڈال لے گا۔ لیکن اس نے گنے کہ میں اس میں گن کے تو میں بقایا اس کو دے دوں، تو 300 کم تھا، تو اس نے اسے کہا کہ یہ 300 تو میں نے تمہیں ویسے ہی دینا تھا، تو تم نے خود پہلے رکھ لیا، وہ حرام ہو گیا، اور اگر میں دیتا تو وہ حلال تھا۔ تو یہ سوچ کو اپنی جو ہے نا اوپر لے جائیں بس، کسی بھی چیز کو آپ اپنی بلند نہ کریں، کسی بھی چیز کو بہتر نہ کریں، صرف جتنی معلومات آپ لے رہے ہیں دنیا سے، اکٹھی کر رہے ہیں، اپنے پاس جمع کر رہے ہیں، ان معلومات کے بلبوتے پر، ان کے بلبوتے پر ہی آپ اپنی سوچ کو بلند کر لیں، کیونکہ جو آپ نے سوچا ہوا ہے ہونا وہی ہے، اور جو نہیں سوچا ہوا وہ تو کیسے ہوگا؟ اتفاقاً تو کچھ ہو جاتا ہے لیکن نہیں ہوگا، ہوتا وہی ہے۔ جیسے میں نے اس وقت یہ سوچا کہ اس وقت میں تھوڑا سا میرے پاس ٹائم ہے، تو میں آپ سے 2 لفظ بول لوں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لوں۔ یہ میں اپنے دل کا بوجھ ہی ہلکا کرتا ہوں، میں آپ پر کوئی مہربانی نہیں کر رہا، یہ میں اپنے آپ پر مہربانی کر رہا ہوں۔ تو اس کے بدلے میں چلیں، میری سوچ ہے کہ اس کے بدلے میں شاید کسی کو فائدہ ہو جائے، بس اتنی ہی سوچ کے ساتھ میں یہ باتیں اس کے اوپر لاتا ہوں کہ آپ کے پاس جو بھی معلومات اور جو بھی آپ حقیقتیں جانتے ہیں، اس کے بنیاد پر
اپنی زندگی کا، اپنے ملک کی بہتری کا فیصلہ کریں، اور ایک قطرہ جو آپ اپنے حصے کا ڈالتے ہیں نا کسی بھی برتن میں، وہ آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا باقی لوگ ایسے نہیں ہیں، یا باقی یہ نہیں کر رہے، یا باقی وہ نہیں کر رہے، یہ سب اگر اس طرح سے سوچیں گے نا تو پھر وہ خالی رہے گا برتن، کہ میں کیوں ایک چمچ پانی کا میں اس میں کیوں ڈالوں۔ آپ اپنے حصے کا ایک بوند یا قطرہ یا گھونٹ آپ اس میں وہ بھر دیں، اور اسی طرح ہی سب لوگ اگر سوچنا شروع ہو جائیں گے تو چلیں 100% درست نہیں ہوگا، ہونا بھی نہیں چاہیے 100%، تو میں کہتا ہوں معاشرہ درست ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب تک ضد موجود ہے تب تک ہی اس کی قدر ہوتی ہے۔ اندھیرے کی موجودگی میں ہی اجالے کی قدر ہے۔ تو اجالا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں وہ 16 گھنٹے کا ہونا چاہیے، اور اندھیرا جو ہے نا وہ 8 گھنٹے کا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے وہ ایک قدر جو ہے نا، جیسے آج کل دن چھوٹے ہیں تو بڑے دن کی قدر آتی ہے، تو جب بڑے دن ہی نہ ہوں گے تو چھوٹے دنوں کی کیسے آپ سلسلہ دیکھیں گے؟ تو چھوٹے آتے ہیں تو پھر وہ بڑوں کی قدر ہوتی ہے۔ تو ایک عزت کا، احترام کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے والا چاہے بڑا بھی ہے اور وہ غلط ہے تو اس کو ٹوکیں نہ، اس سے کوئی نئی راہ نکالیں، اور انہیں یہ کہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن برائے مہربانی اس طرح سے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ عزت اور احترام کا جو وہ دامن ہے نا وہ اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور پھر میری طرح یہ کہنے پر مجبور نہ ہو کہ وہ تو شعر تو تھا نا، وہ یاد ماضی عذاب ہے یا عرب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آگاہی یار عذاب ہے، تو یہ حافظہ ہم سے، آگاہی کا حافظہ ہی چھین لو، تاکہ ہم بھی بدھوؤں کی طرح سے، جیسے باقی دنیا بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم کیا کریں جی، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، تو اس بنیاد پر ہم بھی زندگی گزارنا شروع کر دیں آج سے ہی کم از کم۔ ابھی تک تو بہت تکلیف میں ہے۔ اسی چھوٹی سی بات کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اپنا خیال رکھیے، خاص طور پر خدا حافظ۔